ایک بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں اس میں عموماً غفلت برتی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ فرمایا خاوند بیوی کے متعلق اور بیوی خاوند کے متعلق جو ان کے پرائیویٹ میٹر ہیں، پرائیویٹ معاملات ہیں، جو ایک خاوند کے بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک بیوی کے خاوند کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ محض گپ شپ کے طور پر، محض انجوائے کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ یا اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ شیئر مت کرے۔ بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اور خاوند اپنے دوستوں کے ساتھ جو میاں بیوی کے آپس کے پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں وہ شیئر کرنا حرام ہے، حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ میں جذبات میں آ کے یہ مسئلہ نہیں بیان کر رہا، میں حقیقتاً جو شرعی مسئلہ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ بڑے جو ہے وہ خوش گپیوں میں اور گپ شپ اور کہکے لگا کے پہلی رات کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اپنی سہیلیوں میں وہ بتاتی ہے اور دوستوں میں یہ حرام ہے۔ ایک حدیث میں اس کو زنا کے برابر کہا گیا ہے کہ جو عورت، جو خاوند اپنی بیوی یا وہ میاں کے متعلق بتاتی ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، میں نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ویسا کیا، اس طرح کی باتیں اپنے دوستوں میں گپ شپ کے طور پر، انٹرٹینمنٹ کے طور پر، محض یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا زنا کے مترادف ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم کتنا معمولی سمجھ کر اس کو گپ شپ بتا رہے ہو۔ کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ شرم میں کیا شرم ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس مسئلے میں شرم نہیں فرمائی ہے تو مجھے بتانے میں کیا حرج ہے؟ آپ کو آگاہی ہوگی، شعور ہوگا، تب آپ بچیں گے، ورنہ آپ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی گناہ نہیں، یہ کون سی گناہ کی بات ہے۔ آپ تو اسی طرح سمجھ کے کر رہے ہوں گے نا۔ بہت سارے لوگ غلط کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی غلط ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی شرعاً ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن بدترین بندہ، بدترین مقام پر وہ بندہ ہوگا، قیامت میں بدترین مقام اور بدترین اور سب سے برے حال میں وہ بندہ ہوگا۔ نمبر ایک۔ دوسری روایت میں یہ لفظ ہے، ان اعظم الامانۃ عند اللہ یوم القیامہ۔ خیانت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مال میں خیانت، کسی نے مال رکھا اس میں کوئی خیانت کسی نے کر دی۔ ایک ہوتی ہے راز میں خیانت، ایک ہوتا ہے مال میں خیانت، ایک ہوتی ہے رازداری میں خیانت۔ کسی نے آپ کے پاس راز رکھا ہے، آپ اس میں خیانت کرتے ہیں، کسی کا کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی راز آپ کے پاس ہے تو آپ کا سینہ اس کے لیے، اس کے راز کے لیے قبر ہونا چاہیے، آپ کا سینہ اس کے رازداری کے لیے قبر ہونا چاہیے۔ اگر مال میں خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن مال میں خیانت اور بددیانتی سے بھی بڑا گناہ رازداری میں خیانت کرنا ہے، رازداری میں خیانت کرنا ہے، کسی کی راز دوسروں کو بتانا اور بتاتے رہنا اور اس میں انجوائے کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کسی بندے نے برا بھلا کہا لیکن آپ نے سنا نہیں ہے، تو جو سن رہا تھا وہ آیا آپ کے پاس اور آگے کہنے لگا، امام صاحب فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا غضب ہو گیا ہے، اس نے تو مجھے پتھر مارا تھا لیکن مجھے لگا نہیں، وہ تو رستے میں گر گیا تھا اور تو نے اٹھا کے میرے سر میں مار دیا ہے، اس سے زیادہ تو بڑا مجرم ہے۔ اور اس طرح کے لوگ ہمیں بڑے پسند ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، حالانکہ شرع اس کو ناپسند کرتی ہے۔ فرمایا اس نے مجھے مارا تھا پتھر لفظ کا جس نے میرے دل پہ لگنا تھا اور زخم دینا تھا، مجھے لگا نہیں ہے، لگتا تب جب میرے کانوں تک پہنچتا، تو نے اٹھا کے میرے سر میں مار دیا ہے۔ لفظ جب کانوں تک پہنچے تو تکلیف ہوتی ہے، پہنچا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کو اور صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، دیکھو اگر کوئی شخص میرے بارے میں کوئی بات کرتا ہے میرے خلاف، مجھے مت بتایا کرو، کیوں؟ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میں گھر سے نکلوں
تو جس کو بھی ملوں خوش دلی کے ساتھ ملوں، اور خوش دلی کے ساتھ ملنا تب ہی ہوگا نا جب اس کی باتیں سنی ہی نہیں ہوگی کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے، ورنہ جتنا مرضی بندہ خوش ہو لے وہ دل میں تو اس کے بارے میں ملال ہوتا ہے، ناراضگی اور خفا ہوتا ہے بندہ۔ تو یہ کچھ خیانت بددیانتی مال میں، اور مال سے بددیانتی اور خیانت سب سے بڑی راز میں بددیانتی اور خیانت کرنا۔ باپ ہے، بھائی ہے، دوست ہے، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، کئی طرح کے تعلق دار ہیں جن کا راز آپ کے پاس ہوتا ہے۔ ان سارے تعلقات میں سے جس تعلق کے راز میں خیانت کرنا سب سے بڑی خیانت ہے وہ بیوی کا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ان اعظم الامانت عند اللہ، بیوی کے اور خاوند کے ایک دوسرے کے جو راز ہوتے ہیں، جو ان میں خیانت کرتا ہے، اللہ کے نزدیک بدترین خائن یہ بندہ ہے۔ سب سے بڑا خائن وہ بھی ہے جو کرپشن کرتا ہے، مال میں خیانت کرتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا خائن اور بددیانت شخص وہ ہے جو کسی کے راز میں خیانت کرتا ہے، اور بیوی اور میاں کے خاوند کے درمیان جو راز ہوتے ہیں ان میں جو خیانت کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا خائن ہے۔ آگے حضور نے ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت بتائی ہے کہ خاوند بیوی کے اور بیوی خاوند کے رازوں میں کس طرح خیانت کرتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یفدی الی امراتہ وتفدی الیہ ثم ینشر سرہا، خاوند بیوی کے بارے میں اور بیوی خاوند کے بارے میں جو پرائیویٹ میٹر ہیں، معاملات ہیں ایک خاوند اور بیوی کے ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے ڈسکس کرتا رہتا ہے، لوگوں سے شیئر کرتا رہتا ہے، انجوائمنٹ کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، گپ شپ کے طور پر۔ فرمایا یہ شخص جو کر رہا ہے بہت بڑا خائن ہے، بددیانت ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ جو خیانت کر رہا ہے۔ اور میں انجوائمنٹ اور گپ شپ بغیر کسی ضرورت کے یہ باتیں بتانا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ شرعی طور پر اگر میاں بیوی آپس کے معاملات شرعی طور پر کسی عذر کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے بتانا پڑ جاتے ہیں تو تب گناہ نہیں ہے، تب ناجائز نہیں ہے۔ کسی کو سمجھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے کوئی مقصد ہو، کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، پھر اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر جائز ہے۔ اس سلسلہ میں مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جب صحبت کرتا ہوں تو بغیر سمن یعنی منی کے نکلنے سے کیا میرے اوپر وضو فرض ہو جاتا ہے؟ سمن اور منی وغیرہ کا اخراج نہیں ہوا، صحبت کی ہے تو کیا میرے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، نہانا فرض ہو گیا ہے؟ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس سائل کو جواب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا بالکل آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جواب تو اتنا ہی بنتا تھا غسل فرض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو آپ نے بتا دیا کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن آگے آپ نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا جو میں نے بات کی اس کی تائید کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اس طرح کے معاملات میں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتا ہوں اور پھر میں غسل بھی کرتا ہوں۔ یہ بات آگے اور یہ جملہ آپ نے اضافہ کے ساتھ اس بندے اور سائل کو ارشاد فرمایا، یعنی یہ تو ایک میاں بیوی کی آپس کی بات تھی نا، لیکن حضور نے اس کو بتا دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ کیوں بتائی؟ تاکہ اس کے ذہن میں بتایا گیا مسئلہ پکا ہو جائے کہ نہ صرف حضور کا یہ فرمان ہے بلکہ حضور کا عمل شریف بھی ایسا ہی ہے۔ آپ اکثر ایسا کرتے ہیں، اس مسئلے کو پختہ کرنے کے لیے سائل کے ذہن میں حضور نے آگے سے اپنا عمل بتایا جو عمل بتانا نہیں چاہیے تھا، جو ایک پرائیویٹ معاملہ ہوتا ہے خاوند اور بیوی کا، لیکن سبب مقصد کی وجہ سے سمجھانا اس کے پیش نظر آپ نے بتایا تو پھر یہ جائز ہے۔